میں یہ سلسلہ عزاداری شروع سے لے کر ان تک اور ان سے لے کر آج تک اپنی منزل معراج پر نظر آ رہی ہے۔ انہی ناموں میں سے چند ایک نام مجھے دیے گئے ہیں۔ محترم مکرم سید صفدر رضا بخاری صاحب، محترم مکرم حاجی طفیل حسین جعفری صاحب، محترم مکرم شیخ متی اللہ صاحب، محترم اقبال ریحان صاحب، محترم مکرم سید عرفان علی شاہ صاحب، سید اصغر علی بخاری صاحب، سید محمد رضا بخاری صاحب، سید تنویر اصغر بخاری صاحب، حضرت محمد باقر صاحب، حاجی نذیر علی صاحب، سید صادق نقوی صاحب، حاجی شیخ شبیر حسین صاحب، حاجی انور علی صاحب، محترم مظفر بھٹی صاحب، محترم جاوید حسین صاحب، محترم اون شاہ صاحب، یہ تمام بزرگوار وہ اس وقت ظاہراً دیکھنے میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن رسول پاک کی حدیث مبارکہ کے سائے میں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت دل میں رکھتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن تم شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ جب ہم رسول پاک کے معمولی سے امتی کلمہ گو شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر محمد و آل محمد اور خاص طور پر ائمۃ المعصومین اور پھر ان میں سے امام حسین علیہ السلام جو شہید اعظم ہیں، ہم ان کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو خلاق عالم ان تمام سب کی جن کے نام لیے گئے ہیں ان کے درجات بلند ہیں اور بلند رکھے۔ خصوصی دعا کے لیے اپیل ہے، محترم مکرم جناب اون علی صاحب چند ایک مشکلات میں مبتلا ہے، اللہ انہیں ان مشکلات سے آزادی عطا فرمائے۔ ویسے ان کے لیے بھی جنہوں نے ان کی طرف سے لکھ کر دیا ہے ان سے گزارش ہے کہ انہیں ٹیلی فون پر بتائیں کہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز میں سے ایک نماز کا انتخاب کر لیں، یعنی صبح یا ظہرین میں سے ایک یا مغربین میں سے ایک، کسی ایک نماز کا انتخاب کر لیں۔ نماز کے سلام کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یعنی سلام پڑھ لیں، سلام پڑھنے کے بعد اٹھے نہ وہاں سے، تسبیح جتنی بھی ہے تسبیح پڑھ لیں، باقی جو پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ 211 مرتبہ روزانہ اپنی نیت میں رکھ لیں کہ میں اس مشکل میں ہوں اور مولا مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں، تو یہ نیت پہلے کر لیں۔ 211 مرتبہ روزانہ ناد علی کا ورد کریں۔ تو یہ ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 2000 مجرب دستور العمل، اس میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ، علامہ ہلی علیہ الرحمہ اور حضرت آیت اللہ میر باقر داماد نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو اس وظیفے پر عمل کرے گا ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مشکلیں بھاگ جائیں گی، وہ نہیں بھاگیں گی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی شب میں فضائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن آج کچھ موبائلز پر ایسے کلپس جاری ہوئے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھے ہو، پھر وہی 1400 سال والی پرانی بات، حالانکہ اس دور میں اس وقت میں ماضی قریب کے حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ و غیر شیعہ مسلمان
اتحاد اسلامیہ کے پیش نظر عشق مصطفیٰ میں متحد اور متفق ہیں۔ آپ کو علم ہے، سب با علم بیٹھے، فلسطین میں 80% آبادی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، شاید میں کم کہہ گیا ہوں، 80% سے بھی زیادہ فلسطین کی جو آبادی ہے وہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی ہے۔ لیکن جب ان مسلمانوں پر وقت آیا تو ہم سے میری مراد ایران نے آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دے کر یہ ثابت کیا کہ جب بھی امت مصطفیٰ پر غیر مسلموں کی طرف سے کوئی وقت آئے تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اخوت اسلامیہ کے پیش نظر، محبت دین اسلام کے پیش نظر ہم نے عملی قدم کون سا اٹھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاکستان نے بھی جو اصلاحی طور پر قدم اٹھایا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک ہمیشہ کے لیے کامیاب کڑی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کچھ لوگوں کے اشاروں پر پاکستان میں امن عامہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے اور شیعہ سنی کے مابین اتحاد اور اتفاق انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا، آپ میں سے کچھ بزرگ اور کچھ نوجوان اس بات کی گواہی دیں گے کہ پچھلے 49 برس میں نے اپنی زندگی میں دوران محرم آج کی رات اتنا اجتماع یہاں نہیں دیکھا جتنا آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر اس روڈ پر جو اجتماع نظر آ رہا ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارا شیعہ اجتماع نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ سب شیعہ آئے ہوئے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ سارا اجتماع عاشقان مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا ہے۔ یہ سب کے سب رسول کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی پاک آل اور اولاد کا۔ لیکن آج جو کلش جاری ہوئے کچھ حضرات کی طرف سے، انہوں نے پھر وہی فتویٰ جاری کیا ہے اور باقاعدہ یہ کلپ میں لکھا ہے کہ اہل سنت کہہ کے، حالانکہ اہل سنت نہیں ہے وہ۔ اگر وہ اہل سنت ہوتے تو رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ رسول کی سنت حسین کے غم میں رونا ہے اور رسول روتے رہے ہیں، لیکن خیر میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ انہوں نے 3-4 پھر وہی باتیں دہرائی ہیں جو ہر سال دہراتے ہیں، لیکن مجھے یاد آ رہی ہے ایک ربائی، وہ میں آج پڑھ دیتا ہوں جو میں نہیں پڑھا کرتا۔ ان کے اس عمل پر مجھے وہ ربائی یاد آ گئی ہے۔ تفریق نور نار جو کرتی چلی گئی، تفریق نور نار جو کرتی چلی گئی، انسانیت کچھ اور سنورتی چلی گئی۔ تفریق نور نار جو کرتی چلی گئی، انسانیت کچھ اور سنورتی چلی گئی۔ جو اسے زمانہ دباتا چلا گیا، قربانی حسین ابھرتی چلی۔ تو یہ حسینیت خود ایک زندہ معجزہ ہے۔ جس قدر آپ اپنی مادیت کے وسائل پر اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، آج کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے، وہ اندھی تقلید کا قائل نہیں ہے، خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے۔ اس کے ہاتھ میں یہ 2, 2.5 یا 1.5 فٹ کا یہ جو موبائل ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی چلتی پھرتی لائبریری ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے وہ ہر وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے جس میں اس کو الجھا کر رکھا گیا ہے۔
لیکن چونکہ یہ اعتراض آج وارد ہوئے ہیں اسی لیے میں ان میں زیادہ روشنی تو نہیں ڈالوں گا، لیکن کم از کم وہ احباب، وہ بچے جو پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ سکے، ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں مسلمانوں میں اتحاد دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا جو ان کا کلپ تھا، اس کلپ میں یہ تھا کہ وہ اس میں پہلے وہ یہ لکھتے ہیں، اے سنی حضرات، کل اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ان پر نگاہ رکھیں اور ان پر کنٹرول کریں کہ وہ شیعوں کے جلوسوں میں یا مجلسوں میں نہ جائیں، کیونکہ شیعہ جتنے ہیں وہ کل کے دن سیاہ لباس میں ہوتے ہیں، اور سیاہ لباس پہننا یہ یہودیوں کا کام ہے، لہذا انہیں یہودیوں کی سب میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ان کا پہلا کلم، باقی جو ہیں وہ اس کے الگ ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ سیاہ لباس جو ہے یہ شیعوں کا لباس جو ہے یہ شیعوں کا یہودیوں کا لباس ہے۔ آج کی میری تقریر میں کسی قسم کا، جیسے پہلے چل رہی ہے، جذباتی اظہار نہیں ہوگا، بلکہ صرف جتنا مجمع یہاں موجود ہے زن و مرد پر جو میری بات لے سکتے ہیں ان کے لیے میری بات ہوگی۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ سیاہ لباس یہودیوں کا لباس ہے، اگر وہ اپنی سیاستہ پڑھ لیتا، باقی کتابوں کا نام میں نہیں لوں، کیونکہ کل کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر وہ اپنی سیاستہ پڑھ لیتا تو وہ قطعاً ایسا فتویٰ جاری نہ کرتا، لیکن نہیں، چونکہ وہ اتحاد کا داعی نہیں ہے، اسے تو منتخب اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مابین اتحاد اور اتفاق کے لیے دراڑ ڈالنے کا کام کرے۔ تو خیر، میں بات زیادہ نہیں بڑھاتا کہ شیعہ لباس جو ہے، سیاہ لباس جو ہے یہ یہودیوں کا لباس ہے۔ محترم مکرم دیجیے، میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ شریف۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے میرے بچوں، میرے اہل سنت بھائیوں کی، اہل سنت سے میری مراد یہ اہل سنت نہیں جو اعتراض کر رہا ہے، میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے نزدیک بھی یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف، مترجم یعنی ترجمے والی، ایک طرف اردو ہے ایک طرف عربی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کے مؤلف یعنی اس کا ترجمہ کرنے والے اور ترتیب دینے والے حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی، جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 137 ہے۔ اس کا باب جو ہے، عنوان جو ہے باب کا، وہ عنوان ہے اس کا سیاہ امامہ کا بیان۔ یہ بیٹا ذرا تنگ بیٹھا ہے، تھوڑی سی جگہ بنا لیں آپ تاکہ آپ سیدھے ہو کے بیٹھیں، نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمر بن حریث سے، یہ راوی عمر بن حریث سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے گیا تو میں نے آپ کو منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو جب میں نے آپ کو منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنے سر اقدس پر کالا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے۔ اب اگر کوئی سیاہ لباس کو یہودیوں کا لباس کہتا ہے تو ذرا اسے سوچنا پڑے گا کہ اس کا یہ فتویٰ اسے کہاں لے جائے گا۔ بس میں اس سے آگے نتیجے کی بات نہیں دیتا، جو میں نے دینا تھا صاحبان علم کے لیے میں نے بات دے دی۔
اب میں پھر اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور رسول پاک اپنے صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے وقت آپ کے سر پر جو امامہ تھا، جس دن مکہ فتح ہوا اور آپ مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو آپ کالا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے، یہ دو حوالے ہو گئے۔ اب میں تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، سیرت رسول عربی حضرت علامہ نور بخش صاحب توکلی، جو اہل سنت کے بہت بڑے انڈیا کے علامہ گزرے، یہ ان کی کتاب ہے جو پاکستان لاہور سے اکثر چھپتی رہتی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 310۔ اس صفحہ نمبر 310 پر یہ عبارت موجود ہے کہ رسول امامہ اکثر سیاہ رنگ کا پہنتے تھے۔ معلوم ہوا اگر سیاہ رنگ کا تعلق یہودیوں سے ہوتا تو رسول تو دین اسلام دینے آئے تھے، دین یہود تو دینے نہیں آئے تھے۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ اچھا ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھنے ہیں، ایسے پڑھنی ہے صلوات۔ دیکھو آج یہ فکری بات میں پہنچا رہا ہوں، اور شاید میرا خیال ہے کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس موضوع کو اس طرح لے کے، اشارتاً تو چلتا رہتا ہے لیکن اس طرح لے کے شاید پہلی بار چل رہا ہوں۔ تو یہاں پر اب میں پھر روایت پیش کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف، کون نہیں جانتا اس نام کو؟ کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، ترجمے والی مترجم، اردو میں اس کا ترجمہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 299۔ ترجمہ کس کا ہے؟ حضرت علامہ بدیع الزمان خان صاحب کا، جو اہل حدیث کے بہت بڑے میرے پیارے بچوں علامہ گزرے ہیں، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ انہوں نے آگے نہیں لکھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانوں کی ماں، وہ یہ بیان کرتی ہے۔ اب آگے پھر کلمات وہی ہیں جو ترمذی شریف میں ہیں، جو بیان کی ہیں بی بی عائشہ نے۔ وہ کیا ہے کہ نکلے نبی پاک، یہاں پاک نہیں ہے، یہ پاک چونکہ ہم کہنے کے عادی ہیں، ہمارے زبان سے بے ساختہ پاک نکل جاتا ہے۔ تو جب وہ فرماتی ہے کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو، اور ان پر چادر تھی کالے بالوں کی۔ تو بچوں اسی کالے بالوں والی چادر کو ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کالی کملی۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک کا جہاں امامہ کالا ہوتا تھا، وہاں حضرت بی بی عائشہ کے فرمان کے مطابق رسول کی جو چادر تھی وہ کالی تھی، جسے کہا جاتا ہے کالی کملی۔ چادریں تو دو تھیں نا، ایک چادر اور بھی تھی، ایک چادر یہ بھی تھی۔ رسول پاک کے پاس دو چادریں تھیں باقیوں کے علاوہ، ایک اور تھی اور ایک یہ تھی۔ یہ وہ چادر تھی جس کو پہن کر رسول میدان مباہلہ میں گئے تھے، اور وہ چادر تھی جس میں رسول اکیلے نہیں تھے بلکہ علی بھی، فاطمہ بھی، حسن بھی اور حسین بھی موجود تھے۔ تو جس چادر کو پہن کر رسول اکیلے نکلے وہ چادر کو یاد رہی، اور جس چادر میں پنجتن پاک اکٹھے تھے وہ چادر بھلا دی۔ خیر میں ادھر آنا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امامہ بھی کالا تھا، چادر بھی کالی تھی۔ اب بتاؤ فتویٰ کہاں لے جاؤ؟ درود پڑھیے گا صلوات۔ نعرہ
اب یہاں رسول پاک کے متعلق میں نے کتابوں کے حوالے سے عرض کر دیا۔ تاریخ طبری، دیکھو بچوں سونا نہیں ہے، بلکہ یہ حوالے آپ محفوظ کریں، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں گھر میں بے شک ڈائری میں لکھ کے رکھ دے یا کیسٹ بنا کے رکھ دے۔ جہاں بھی کوئی اسلام دشمن شیعہ سنی میں دراڑ ڈالنے والا ایسا سوال اٹھائے، آپ فوراً حوالہ پیش اس طرح کریں جیسے آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ حوالہ گلفام صاحب دیکھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہے علم و یقین، ایک ہے عین و یقین، ایک ہے حق و یقین۔ میں آپ کو حق و یقین کی منزل پہ لا رہا ہوں کہ میرے دیے ہوئے حوالے کا ایک ایک حرف آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ خود آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میں تیسری کتاب کا نام لے رہا، تاریخ طبری حصہ سوم، یعنی تیسری جلد۔ ترجمہ ہے سید محمد ابراہیم ایم اے، صفحہ نمبر ہے 286۔ اس پہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ ابو سلیمان، یہ راوی ہے، ابو سلیمان فرماتے ہیں جب میں مدینے آیا تو میں ایک گھر میں داخل ہوا، وہاں حضرت عمر ایک سیاہ تہمت، یہ چادر لنگی، ایک سیاہ تہمت باندھے ہوئے صدقہ اور خیرات کے اونٹوں کو روغن قطران مل رہے تھے۔ اب بتاؤ، اگر سیاہ لباس پہننا یہودیوں کا کام ہے تو پھر اپنے فتوے کو کہاں کہاں لے جاؤ گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ شیعہ سنی میں اللہ نے جو اتحاد اس دور میں پیدا کیا ہے، اتحاد کو آگے بڑھنے کی توفیق بخشو بجائے دراڑیں ڈالنے کے۔ دوسرا سوال فتویٰ یہ تھا کہ یہ شیعہ لوگ نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ سراسر نوحہ خوانی بدعت ہے۔ اسلام نے نوحہ خوانی کی کہیں اس طرح اجازت نہیں دی، تو کل اپنے بچوں کو روکو کہ وہ ان کے جلوسوں میں نہ جائیں تاکہ انہیں یہ نوحہ خوانی سننے کا موقع نہ ملے۔ بجا ہے، درست ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ نے فرمایا، لیکن بچے جو ذہن رکھتے ہیں، جو اس وقت یہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کی سوچوں سے بہت بلند ہے۔ اگر ان کی ریسرچ بھی آپ کی طرح ہوتی تو آج پاکستان اس طرح امن کا گہوارہ نہ ہوتا شیعہ سنی کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں پر پھر میں حوالہ دے رہا، تاریخ طبری جلد نمبر 2، یہی مترجم سید محمد ابراہیم ایم اے، صفحہ نمبر 269 پر تحریر کرتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے، وہ آگے روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح مسطح بنائی گئی، یعنی برابر بنائی گئی تھی، اور اس پر پانی چھڑکا گیا تھا، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا تھا۔ نوحہ کرنے والی عورتوں کو بٹھایا تھا۔ اگر نوحہ کرنا بدعت ہے یا اگر نوحہ کرنے والا بدعتی بن جاتا ہے تو یہاں تو ہماری ماں بٹھا رہی ہے، اور وہ بھی حضرت ابو بکر کی قبر پر۔ بھئی اندازہ لگاؤ، حضرت ابو بکر کا بڑا مرتبہ سے جتنا آپ کے نزدیک ہے، لیکن حسین کے نزدیک آپ برابر میں تو نہیں لا سکتے، کیونکہ حسین تو رسول کا بیٹا ہے، حسین تو رسول کا خون ہے، حسین تو رسول کا گوشت ہے، حسین تو رسول کی زبان چوس کے پلا ہے، حسین کے لیے تو رسول کا فرمان ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضرت ابو بکر کا جتنا مرتبہ ہو، جب ان کے غم میں نوحہ پڑھنا بدعت نہیں ہے تو پھر حسین کے غم میں نوحہ پڑھنا
تو یہ میری آج کی گفتگو، یہ میری آج کی تقریر اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف اس کے لیے اکتفا کروں نعروں پر، نہیں، میں یہ صرف ذہنوں سے، صفحات ذہن سے یہ نقش مٹانا چاہتا ہوں جو لوگ شیعہ سنی کے درمیان دراڑیں ڈال رہے ہیں، میں ان کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ تھی ایک روایت، اب میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں۔ راوی کا نام ہے سعید ابن المسیب۔ اس کی یہ روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو بی بی، یہ صفحہ نمبر ہے 496 ابوسی کتاب کا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا۔ اب یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت بی بی عائشہ کا۔ اب بدعت کا فتویٰ کہاں لے جاؤ گے؟ یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ۔ یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے عربی میں۔ اس میں صفحہ نمبر ہے 225۔ حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حالت خواب میں رسول خدا کو دیکھا، آپ کے سر اور آپ کی ریش مبارک میں مٹی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کو یہ حالت جو میں دیکھ رہی ہوں، یہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ جو میرے سر پر اور میری داڑھی میں یہ جو خاک ہے، یہ خاک کربلا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم اور ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا کہ قرآن سے ثابت کرے کہ قرآن میں ماتم کہاں ہے۔ جب قرآن میں ماتم نہیں ہے تو آپ قرآن کے بغیر ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یا جب حدیث میں نہیں ہے تو پھر آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ بھائیوں، بزرگوں، آؤ پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ یہ لو، میں سورہ کا نام لے رہا ہوں، گھروں میں جا کر جس کا ترجمہ ہے اٹھا کر دیکھ لینا۔ سورت کا نام ہے الزاریات۔ جب فرشتوں نے آ کر جناب ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دی تو بی بی سارہ یعنی آنے والے نبی کی ماں پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ خبر سن رہی تھی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور انسان کی شکل میں آئے ہوئے ہیں تو یہ خبر سن کر وہ حضرت ابراہیم اور ان کے سامنے آ گئے، اور سامنے آ کر اب یہ ہے آیت فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، وہ بیوی جو تھی وہ ان کے سامنے آئیں اور انہوں نے کیا کیا؟ فی سرۃ فسکت وجہہا۔ یہاں ترجمہ ہے کہ وہ چلاتی ہوئی، یعنی آئی نا تو وہ چلاتی ہوئی، سرۃ وہ چلاتی ہوئی، چیختی ہوئی، یعنی شور کرتی ہوئی وہ آئیں، فسکت وجہہا، اور انہوں نے اپنے رخساروں پر پیٹا۔ یہاں لفظ پیٹا لکھا ہوا ہے، اپنا منہ پیٹ لیا۔ تو اب نبی کے گھر، نبی کا حرم، آنے والے نبی کی ماں اور آنے والے نبیوں کی جدہ، اس غم میں کہ یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں اس عمر میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس افسوس اور غم نے انہوں نے اپنا منہ پیٹا۔ اگر اپنے ذاتی غم کے لیے کوئی بی بی منہ پیٹ لے تو اللہ آیت بنا کر نازل کر رہا ہے اور اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگا رہا۔ اور اگر حسین کے گھرانے کے غم میں، اللہ اکبر، درود پڑھیے گا، صلوات۔ رسول کے گھرانے کے غم میں اگر کوئی نوحہ پڑھتا ہے تو آج یہ کہنا کہ یہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے یا کس طرح یہ بدعت ہے۔ اچھا آؤ، اب میں آپ کے سامنے ایک کتاب لے رہا ہوں، نام لے رہا ہوں سیرت النبی، جلد نمبر اول، حضرت علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی، جس کے موبائل سے میری تقریر کے دوران میں منہ زیادہ ادھر کیے ہوئے ہوں، حوالہ رہ جائے وہ مجھے متوجہ کرے، میں ادھر رخ کر کے پھر اسے دہرا دوں۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی،
جلد نمبر 1 جو میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 392 یعنی 392. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں آن حضرت یعنی رسول پاک آن حضرت مدینے میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا بنا ہوا تھا. کب تشریف لائے؟ جب جنگ احد سے. آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ جب رسول پاک جنگ احد سے مدینے میں تشریف لائے. عزیزوں، بیٹوں، بھائیوں، میری بیٹیوں، بہنوں، فکرہ بہت بڑا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے. سارا مدینہ ماتم کدا بنا ہوا تھا. تو مدینے میں تو صحابہ تھے نا، مدینے میں تو صحابیات تھی نا. تو یہاں فکرے کیا ہے؟ سارا مدینہ ماتم کدا بنا ہوا تھا. آپ یعنی رسول پاک جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھیں. آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب، پھر سنیے گا، آپ رسول کو عبرت ہوئی کہ سب سے مراد ہے جو احد میں شہید ہو گئے ہیں، سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں. میں نہیں پڑھوں گا، بالکل نہیں پڑھوں گا. آپ توجہ فرمائیں، میں بار بار پڑھوں گا، بار بار پڑھوں گا جب تک آپ توجہ نہیں فرمائیں گے. رسول پاک کو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کو عبرت کیوں ہوئی کہ سب کے جتنے شہید ہو چکے ہیں سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں. معلوم ہوا شہیدوں کا ماتم وہی کرتے ہیں جو ان کے کچھ لگتے ہوں. درود پڑھیے گا، صلوات. جن کا ان سے کوئی ایمانی روحانی رشتہ ہو. باہر رسول پاک نے فرمایا کہ سب کے ماتمداری کا فرض ادا کر رہے ہیں لیکن حمزہ کا کوئی، اب اگلا فکرہ سنو، حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں ہے. اب ماتمداری بھی آ گئی، نوحہ خانی بھی آ گئی کہ حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں ہے. رکت کے جوش میں یعنی غم کے جوش میں آپ کے زبان سے یہ بے اختیار الفاظ نکلے رسول کی زبان سے. کیا الفاظ نکلے؟ اما حمزہ تو فلا ببا کیا لہو، ہائے حمزہ کہ اس کے غم میں کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. تو جب صحابہ نے انصار نے رسول سے یہ سنا، تمام صحابہ نے نہیں، میں اپنے فکر نہیں دیتا، کتاب کے فکر دیتا ہوں، لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں. انصار نے جب یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے. سب نے جا کر اپنی اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قضا جا کر یعنی رسول کے دولت قضا جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو. یہ لفظ موجود ہے یہاں پر، حضرت حمزہ کا ماتم کرو. کنہوں نے کہا؟ صحابہ نے کہا. کیا کہا؟ کہ حضرت حمزہ کا ماتم کرو. بھئی رسول کے چچا کے ماتم کے لیے صحابہ اپنے گھروں میں جا کر اپنی اپنی بیویوں سے کہیں کہ جناب حمزہ کا جا کر ماتم کرو تو صحابہ کی بات کو قبول کرتے ہو. اور اگر ہم شیعہ رسول کے گھرانے کا ماتم کریں تو یہاں پر انصار نے کیا کیا؟ ان کا عمل کیا تھا؟ آئیے یہی سیرت النبی سے دیکھیے کہ صحابہ نے جب اپنی اپنی بیویوں کو حکم دیا تو وہ دروازے پر آئیں. جب رسول نے دیکھا کہ دروازے پر پردہ نشینان انصار یعنی انصار کی عورتوں کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم، پھر ماتم، حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا، تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں. معلوم ہوا رسول کے چچا کے ماتم کرنے پر رسول شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو حسین کے ماتم کرنے پر
یہ درود پڑھیں گے، صلوات پڑھیں گے آپ لوگ؟ یہاں تک میں آپ کو لے، اب یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس کو اختتام تک پہنچا کر ختم کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا اگلا صفحہ دون، باقی اس کو چھوڑ، باقی میں چھوڑتا ہوں جو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ اب یہاں پر بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں، دیکھو یقین جانا لا الہ الا اللہ، بیٹا ذرا موبائل نیچے کرو، نیچے کرو، وہ نظر نہیں آ رہے مجھے، نہ میں انہیں نظر آ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں ان علموں کے سائے میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ہر میرا نوجوان بچہ، ہر میری بیٹی، ہر میرا بھائی، ہر میری بہن، ہر میرا بزرگ اپنے اپنے مقام پر جا کر اپنے علماء سے پوچھے کہ یہ جو حوالے ہیں جن میں یہ ہے، اگر ہے جرت تو کرو انکار۔ میں کوئی شیعہ کتاب سے تو نہیں پڑھ رہا، لیکن جب سورج سامنے ہے تو سورج کو دیکھ کر انکار کون کر سکتا ہے؟ اب جب انکار نہیں ہوگا تو اب ہیلے بہانے پہ آ جائیں گے۔ خیر میں ادھر آپ کو نہیں لے جاتا۔ دیکھو اس میں آج جو کلپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ذوالجناح ہے یہ زندہ ہے، یہ جانور ہے، یہ کوئی کربلا والا ذوالجناح ہے جو امام حسین کا ذوالجناح تھا جو اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ بابا اگر آپ عقل سے سوچتے تو یہ سوال نہ کرتے، اگر عقل سے سوچتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید قربان پر جو تم قربانیاں دے رہے ہو، واہ جی واہ، عید الاضحیٰ پر جتنے گوشت فند جو قربانیاں، خیر اب تو گھوڑے کا فتویٰ بھی دے دیا ہے، کچھ لوگوں نے گھوڑے کا فتویٰ بھی دے دیا ہے، خیر میں ادھر نہیں آنا چاہتا۔ تو جتنے گوشت فند تم ذبح کرتے ہو، ایک کا نام لے لو یہ جنت سے آیا ہے، ایک کا نام لے لو یہ جبرائیل لایا ہے۔ یار اسماعیل کی قربانی کے لیے دمبا آ جائے تو اس کی سنت میں تم سال ہا سال سے صدیوں سے جو قربانی چاہتے ہو لے آتے ہو، اس کی تعظیم کرتے ہو۔ اسماعیل کو جو بچانے والا ہے، سبحان اللہ، جو ذبح عظیم کا مصداق ہے وہ فدینا ہو بے ذبح عظیم۔ اگر ترجمہ یہ کرو گے کہ ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا ہے تو پھر وہ دمبا نبی سے بڑھ گیا، اس سے افضل ہو گیا؟ نہیں، اس ذبح عظیم سے مراد وہ حسین ہے جس نے قربانی کا وعدہ کر کے اللہ سے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو نہیں بچایا بلکہ خود محمد کو بچایا، اور رسول کو بار بار کہنا پڑا حسین و منی۔ تو آج یہ نعرہ لگانا، آج یہ کہنا کہ ذوالجناح دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ کوئی وہ ذوالجناح ہے؟ اچھا آؤ میرے بھائیو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ اپنے فتوے پہ قائم رہیں، آپ چلتے رہیں گے فتوے پر۔ میں آج کے اس اجتماع سے کہہ رہا ہوں، ان بچوں اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں، جو پردے دار میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں باہر ہیں اندر ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ دیکھیے، میں کتاب کا یہاں پر نام لے رہا ہوں اسی شبی کے لیے۔ یہاں جو کتاب ہے وہ ہے سنن ابو داؤد، ترجمہ بفوائد، یعنی ترجمہ اور نیچے جو حاشیہ ترجمہ بفوائد، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب کی۔
وحید الدماغ صاحب، مولوی محمد سعید اینڈ سن، تاجران کتب، قرآن محل، مقابل، مولوی مسافر خانہ کراچی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 571 اور حدیث نمبر 1499۔ میں اس حوالے کا ضامن ہوں اور کسی حوالے کا ضامن نہیں، اسی لیے میں نے کھول کر بیان کیا ہے کہ اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کتاب میں یہ درج ہے، چلو 70 نمبر بھی سن لو، 70 نمبر 17 سے لے کر 27 تک یہ عبارت ہے۔ میں اس حوالے سے یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ درج ہے، محمد بن عوف 1، سعید 2، یحییٰ 3، عمارہ 4، محمد بن ابراہیم 5، ابو سلمہ 6۔ یہ حضرت بی بی عائشہ سے روایت کرتے ہیں، یہ 6 کے 6، کہ جب رسول پاک جنگ تبوک سے یا خیبر سے لوٹ کر آئے تو بی بی خود کہتی ہیں کہ میرے گھر کے طاق میں یا موکھے میں، موکھا سمجھتے ہیں نا، طاق میں یا موکھے میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ رسول آ کر میرے حجرے میں بیٹھے، ہوا چلی، پردے کا ایک کونا سرک گیا، اس کے اندر ان بریکٹ ہے، اس کے اندر گڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو جب پردہ ہٹا، ہوا جو چلی، پردے کا ایک کونا اڑا اور گڑیاں میرے کھیلنے کی دکھلائی دی۔ فقالا، رسول نے مجھ سے کہا، ما ھذا یا عائشہ، اے عائشہ، یہ جو کچھ میں تمہاری طاق میں دیکھ رہا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے؟ قالت، بی بی نے کہا، بناتی، یہ میری گڑیاں ہیں۔ جب کہا میری گڑیاں ہیں تو اب ورعا بینہن فرسن لہو جناحان من رکائن، رسول نے ان گڑیوں میں ایک گھوڑا دیکھا اور اس گھوڑے کے 2 پر تھے جو کپڑے سے بنا کر لگائے گئے تھے۔ فقالا، رسول پاک نے فرمایا، ما ھذا الذی ارا وسطہن، یہ گڑیوں کے درمیان جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا، کل تو جناحان، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ قالا، رسول نے پوچھا، تو اب بی بی کہتی ہیں کہ میں نے کہا، قالت فرسن، انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، وما ھذا الذی علیہ، کہ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ بی بی کہتی ہے، کل تو جناحان، میں نے کہا 2 پر ہیں۔ قالا، رسول نے پھر کہا، فرسن لہو جناحان، کیا گھوڑے کے لیے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو جب رسول نے یہ فرمایا، قالت، تو بی بی کہتی ہے، پھر میں نے کہا، اما سمیتا یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا؟ انا لسلیمان خیلن، جناب سلیمان نبی کے لیے ایک گھوڑا تھا، لہا اجنحتن، اور اس گھوڑے کے پر تھے۔ بی بی کہتی ہیں، قالت، بی بی کہتی ہیں، فضاحک رسول اللہ، رسول خدا میرے اس جواب پر اتنے مسکرائے، حتی رأیت نواجذہ، یہاں تک کہ ان کی دانتوں کی داڑھیں مجھے نظر آنے لگی۔ بچوں، روایت ختم ہو گئی، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ گھوڑا وہ گھوڑا نہیں تھا جو جناب سلیمان کا تھا۔ واہ بیٹا، ذرا نیچے کرو، وہ پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ یہ گھوڑا وہ گھوڑا نہیں تھا جو جناب سلیمان کا گھوڑا تھا۔ اچھا، انہوں نے کیا بنایا؟ شبیہ بنائی نا، اس گھوڑے کی نقل بنائی نا، شبیہ بنائی نا، تو شبیہ بناتے وقت اس پر بھی لگا دیے، حالانکہ عام گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے مکمل شبیہ بنائی جناب سلیمان کے گھوڑے کی، اسے 2 پر بھی لگا دیے۔ اور تسی سنو نہ سنو، بے شک چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن یہ تو دسو گے نا کہ یہ شبیہ کہاں بنی، کس نے بنائی، کس نے دیکھی؟
تو یہ سبھی کس نے بنائی؟ حضرت بی بی ہم سب مسلمانوں کی ماں بی بی عائشہ نے، جن سے ہمارے باقی بھائی کہتے ہیں ہم نے آدھا دین بی بی عائشہ سے لیا ہے، تو جس بی بی سے آدھا دین لیا ہے وہ تو شبی بنا رہی ہیں۔ واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ، جس بی بی سے آدھا دین لیا ہے وہ تو شبی بنا رہی ہیں، اور شبی بھی مکمل بنا رہی ہیں، اور بنا بھی رسول کے گھر رہی ہیں، بنا بھی رسول کا حرم ہوتے ہوئے رہی ہیں، دیکھ بھی رسول رہے ہیں۔ جب رسول شبی پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے تو تو ماں کو ماننے والا بدعت کا فتویٰ کیسے؟ سبحان اللہ۔ رسول درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب میں 2 کتابوں کے نام لے کر یہ ختم کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا مسائل عرض کرتا ہوں آج کی رات کے مطابق، تاکہ آج کا مطالبہ ہے رات کا، جو اس میں ایک ایک سانس عبادت میں بسر ہو رہا ہے، لہذا مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بات باقی میں نے سمیٹ دی ہے، باقی سوالوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، عربی میں ہے، جلد نمبر ہے 9، صفحہ نمبر ہے 181۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں، بھئی 4 5 6 بچے اکٹھے بیٹھے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کرے جو میں دے رہا ہوں یہ صفات ذہن پر نقش کر کے چلے جائیں۔ تو حضرت عمر سے یہ ہے کہ میں آیا رسول پاک کے پاس، تو اب حضرت عمر کہتے ہیں ان عمر ابن الخطاب، وہ فرماتے ہیں کالا انہوں نے کہا رأیت الحسن والحسین علی آتک النبی، میں نے حسن اور حسین کو نبی کے شانوں پہ دیکھا۔ نہیں بیٹا تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، ہاں بالکل چپ کر کے نہیں بیٹھتے، اگر بول سکتے ہیں خدا آپ کو زندگی دے۔ جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں میں آپ کے شکر گزار ہوں۔ میں نے دیکھا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین رسول کے شانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا میں ایک فکرہ اور دیتا ہوں جو زبان پر آگے ہے، کیا مقام عظمت علی و حسنین ہے کہ رسول کے شانوں پر جب بھی نظر آئے یا علی نظر آیا یا علی کے حسنین نظر آئے۔ تو شانوں پر حسین و حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے ان کا فکرہ سنیے گا، جس لیے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت عمر نے حسین و حسن کو رسول کے شانوں پر دیکھا تو وہ خود کہتے ہیں فَقُلْتُ نِعْمَ الْفَرَسُ، فرس کا معنی کیا ہے؟ گھوڑا، الفرس گھوڑا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھا رسول کے شانوں پر تو کیا کہا؟ نعم الفرس، اے حسین و حسن تمہارا گھوڑا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اے حسین و حسن۔ یہ لفظ اچھا نہیں ہے گھوڑا کہنا، لیکن چونکہ ترجمہ یہی بنتا ہے میں نے کہا اب میں بدل دیتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہیں لہذا میں لفظ بدل دیتا ہوں کہ اے حسین و حسن یہ تمہاری سواری تحتکما، جس سواری پر تم سوار ہو یہ کتنی اچھی ہے۔ بھئی یہ سواری تو نہیں ہے، یہ تو رسول ہے۔ یہ سواری تو نہیں ہے نا، یہ تو رسول ہے، لیکن چونکہ رسول حسنین کی سواری کی شبیہ بنا ہوا ہے تو اس لیے حضرت عمر نے کیا کہا کہ تمہارے سوار، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ اللہ اللہ، رسول کیسا مقام عظمت حسنین کا دے رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے حسنین سے کہا کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کہا جہاں تم نے یہ کہا ہے کہ حسنین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، وہاں مجھ سے بھی تو کہو کہ نعم الفارس
سوار شان، اے رسول تیرے سوار کتنے ہیں؟ جو اب اگر اگلی حدیث نہیں پڑھتا، روایت نہیں پڑھتا، تو میں یہ سمجھوں گا میں نے مضمون کے ساتھ خیانت کی ہے، میں نے آپ تک بات پہنچانے میں حق ادا نہیں کیا۔ بس یہ آخری روایت سنو اور اس کو سوچو کہ اس روایت میں ہے کیا۔ کتاب کا نام مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 182۔ اگر کسی کو یہ عربی کتاب نہ مل سکے تو حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب جس کا نام ہے مرج البحرین، اس میں بھی یہ روایت جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ موجود ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے لیکن میں اصل کتاب سے پڑھ رہا ہوں، مجمع الزوائد سے۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری، رسول پاک کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، پھر بے شک ادھر ادھر دیکھ لیجیے گا، صرف ایک سیکنڈ میری طرف دیکھیے گا۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، کالا دخلت علی النبی، میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب میں حاضر ہوا تو میں نے رسول کو دیکھا۔ کس رنگ میں دیکھا؟ جب میں رسول کے بارگاہ میں حاضر، کوئی بات نہیں، رہنے دے، میں خود ٹھیک کر لوں گا، میں ایک سیکنڈ کے لیے کھڑا ہوں۔ جب میں رسول کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے رسول کو دیکھا۔ کس شکل میں دیکھا؟ کہ دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے زمین پر لگا کر حسنین کو اٹھا کر تو اب جو روایت ہے عربی میں وہ کیا ہے؟ اچھا کا تعارف ماشاءاللہ حضور مکمل طور پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر وہ کلمہ حق ادا کر دیا ہے جس کو ادا کرنے کا حق آپ کو حاصل ہوا ہے۔ مل کے نعرہ حیدر ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر جو آخری بات میں دے رہا ہوں اور اس پہ میں انشاءاللہ اسے روک رہا ہوں، پھر زندگی رہی تو مولا آپ کی زیارت کروائیں گے۔ تو مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 182۔ اگر کسی بچے کو نہیں مل سکے گی یہ کتاب، اگر نہ ملے تو داتا گنج بخش بازار لاہور سے یہ علامہ طاہر القادری کی کتاب مل رہی ہے، اور جو ان کا اپنا ذاتی کتب خانہ ہے لاہور میں وہاں بھی موجود ہے۔ مرج البحرین اس کتاب کا نام ہے، تو اس کا صفحہ نمبر ہے 89، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر میری طرف دیکھنا، سمجھ تو آپ گئے ہیں کہ رسول پاک فہوا یمشی، رسول پاک چل رہے تھے علی اربعۃ، دو پاؤں پر نہیں بلکہ دو پاؤں پر اور دونوں ہاتھوں پر نہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا یا آپ تھکے ہوئے ہیں اس لیے آپ چپ کر گئے ہیں۔ اور بابا جی رسول نے حسنین کو یوں نہیں اٹھایا ہوا تھا بلکہ مکمل شبیہ بنے ہوئے تھے۔
یعنی کاملاً رسول پاک شبیہ بنے ہوئے تھے، یعنی دونوں ہاتھ بھی زمین پر تھے، دونوں گھٹنے بھی زمین پر تھے، پاؤں کے ناخن بھی زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، اور حالت کیا تھی؟ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، رسول کی پشت پر حسن اور حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور رسول پاک ان سے فرما رہے تھے، نعم الجمل جملکما، اے حسن و حسین ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا اونٹ کتنا اچھا اونٹ ہے۔ اور کچھ نے لکھا ہے کہ یہ رسول نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے، بلکہ کچھ نے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اے حسین و حسن تم دونوں کا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ تو اس وقت رسول نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر اسی حالت میں جناب جابر بن عبداللہ سے کہا کہ تم نے ان سے تو کہا ہے کہ تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے، مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ نعم العدلان، کہ یا رسول اللہ یہ جو دونوں سوار ہیں یہ کتنے تو اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ رسول خدا ہمیں یہ درس دے کے جا رہے ہیں، یہ سنت دے کے جا رہے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ اپنا سر، اپنا گھر، کھرا بھا روپیہ عزاداری پہ خرچ کر دیتے ہیں سالانہ طور پر، ان کو خیال نہیں آتا کہ ان کے بعض اوقات بچے زنجیر زنی کے ساتھ یہ کہتے ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کہاں کی شہادت ہے؟ کہاں حکم ہے کہ حسین کے نام پر اس طرح کی قربانی دی جائے؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہے بجا ہے۔ ذرا آئیں اپنی کتابوں کی طرف۔ رسول کے دائیں جانب پر شہزادہ حسین ہے، واہ شہزادہ حسین ہے۔ بائیں جانب پر شہزادہ ابراہیم ہے۔ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے ظرف سے، شکم سے جو رسول کو بیٹا ملا تھا، شہزادہ ابراہیم جس کا نام تھا، وہ آپ کے دانو پر ہے۔ حسین دائیں دانو پر ہے، شہزادہ ابراہیم بائیں دانو پر ہے۔ رسول پاک کبھی حسین کا منہ چومتے ہیں، کبھی شہزادہ ابراہیم کا منہ چومتے ہیں۔ بار بار جب رسول نے پیار کیا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوا کہ یا رسول اللہ یکرے کو السلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان دو میں سے، یعنی ابراہیم اور حسین، ان دو میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ ایک کو تم نے رکھنا ہے، ایک کو ہم نے اٹھا لینا ہے۔ اب جسے منتخب کرنا ہے کر لو۔ رسول نے ایک نظر حسین کو دیکھا، ایک نظر ابراہیم کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا میرے اللہ دین کا دوسرا نام ہے حسین، لہذا میں اپنے بیٹے کو، اپنے ابراہیم کو حسین پہ قربان کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سن 10 ہجری 16 رجب جناب شہزادہ ابراہیم اٹھا لیے گئے۔ تو اب رسول نے کیا ہمیں سنت دی کہ اگر حسین کے سامنے تمہارا اپنا بیٹا موجود ہو اور قربانی دینی پڑے تو حسین کے نام پر اپنے بیٹے کی قربانی دینا یہ مجھ محمد کی سنت ہے۔ تو آج یہ عزاداری، یہ اربوں خربوں روپیہ، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا مقام رکھتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سامنے کل میں شہزادہ اکبر کی شہادت پڑھ رہا تھا، آپ ذرا اسی پہ توجہ کریں۔ سیرت رسول کی، سورت رسول کی جیتی جاگتی تصویر تھا شہزادہ علی اکبر۔ جب کل میں پڑھ چکا ہوں کہ جب شہزادے نے اجازت طلب کی تھی تو زہرا کا لال 7 مرتبہ اس شہزادے کی اجازت طلب کرنے پر کرسی سے کھڑا ہوا، پھر بیٹھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے۔ یہاں عرض کیا علی اکبر علیہ السلام نے کہ بابا جان کسی اور کے مصائب کے لیے
شہادت کی اجازت کے لیے تو آپ اس طرح بے تابانہ اس کو اجازت دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، میرے لیے بار بار اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بے تابی کے ساتھ۔ سید الصابرین نے روتے ہوئے کہا جو میں نے کل پڑھا تھا کہ اکبر اس وقت جہاں میں ہوں یہاں تو ہوتا، اور جہاں تو ہے یہاں میں ہوتا۔ میں بوڑھا باپ تجھ جیسے جوان بیٹے سے ایسے حالات میں موت کی اجازت مانگتا، پھر تجھے معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے بوڑھے باپ سے کیسے موت کی اجازت مانگتے ہیں۔ آج کی رات شب عاشور ہے، آج کی رات مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آنکھوں میں تصور لائیں۔ آج ہر وہ ماں جس کا بیٹا ہے وہ ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے، وہ بہن جس کا بھائی ہے وہ اس کی زیارت کر رہی ہے، تمام بیویاں اپنی اپنی اولاد کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن آج کی رات میں ایک وقت وہ بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام نے جتنے اصحاب موجود تھے، ساتھی موجود تھے، ان میں بیٹھ کر خطبہ پڑھا۔ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے یہاں موجود ہو سن لو، یزید کو، یزیدیوں کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں، انہیں صرف اور صرف مجھ حسین کا خون چاہیے۔ میں زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، نبی کا نواسا تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اسے نہیں روکوں گا۔ جب امام نے یہ فرمایا تو اس وقت حکم دیا عباس یہ جلتا چراغ بجھا دو۔ اب اس روایت کی راویہ حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کی 4 سالہ سیدہ سکینہ ہے، وہ بتاتی ہیں، فرماتی ہیں میں دروازے سے دیکھ رہی تھی، جیسے چراغ بجھا کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر میرے بابا کو چھوڑ کر میدان سے جانے لگے۔ میرا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو برتے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے پھر کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلا، کچھ چہرے پھر نظر آئے۔ میرے بابا نے پھر کہا میں نے کہا ہے کہ ان یزیدیوں کو اکیلے میرے خون کی ضرورت ہے، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اگر چراغ کی روشنی میں تم جانا نہیں چاہتے، عباس چراغ پھر بجھا دے۔ 3 مرتبہ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، شب عاشور بیٹھ کر رونے والوں، 3 مرتبہ چراغ جلا، 3 مرتبہ بجھا، آخری مرتبہ جب پھر جلا تو امام نے آواز دے کر چند سے کہا کہ تم میں سے فلاں فلاں کیوں نہیں جاتا؟ جان، یہ نام خاص طور پر دیا، جان جب میں اجازت دے رہا ہوں کہ میدان چھوڑ کر چلے جاؤ تو تم چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ یہ حضرت جان حبشی تھے، سیاہ رنگ کے تھے، غلام تھے۔ جب امام نے نام لے کر کہا نا کہ جان تم چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے، اس کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا زہرا کا لال اگر بھیجنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن مجھ سے پوچھ صحیح میں کہاں جاؤں گا؟ امام فرماتے جان کہاں جائے گا؟ کہتا ہے سیدھا مولا علی کی قبر پر، جس کا نشان مجھے یاد ہے، ابھی قبر ظاہر نہیں ہوئی، نشان پر جا کر کہوں گا یا علی تیرے حسین نے حبشی کا خون ہاشمیوں کے خون میں ملانا گوارا نہیں کیا۔ جب جان نے اتنا کہا زہرا کا لال اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، فرمایا جان میرے قریب آ۔ جان قریب آیا، امام نے پیشانی کا بوسہ لیا، فرمایا تجھ جیسوں کی حسین کو ضرورت ہے۔ یہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب یہ کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے
जनाब सैयदा सकीना रोती हुई अंदर आई अपनी फूफी के खैमा में, सैयदा ज़ैनब के खैमा में। बेटा बेताबी से रो रही है, प्यास की वजह से, भूख की वजह से। कहा फूफी अम्मा भूख प्यास बड़ी है, लेकिन अब इसलिए रो रही हूं जो थोड़े से साथी बाबा के साथ मौजूद थे वो भी छोड़ के जा रहे। जब सैयदा ज़ैनब ने ये सुना, हुसैन को अंदर खैमे में बुलवाया। बीबी रो पड़ी, कहा हुसैन क्या ये सारे छोड़ जाएंगे? जब कहा ना सारे छोड़ जाएंगे, इमाम फरमाते हैं बहन यही तो मैं दिखाना चाहता था कि कौन है वो जिनके नाम मुझे नाना बता के गए कि वो मैदान में साबित कदम रहेंगे। यही आवाज हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर के कानों पर पड़ी जौन के जरिए से कि बीबी ज़ैनब ने हुसैन से पूछा है कि जो बाकी बच गए हैं क्या ये छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे? ये सुनकर जनाब हबीब ढाड़े मार कर रहे। हाशमियों के अलावा बाकी जितने सहाबी थे सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सैयदा के दरवाजे पर आए। नयामों से तलवारें निकाली, तलवारें निकालकर सामने रखी, आवाज देकर कहा शहजादी कौनैन सानिए ज़हरा शरीकतुल हुसैन, बीबी ये गुलाम तेरे दरवाजे पर आए हैं, ये तलवारें सामने पड़ी हैं, कहो तो अपने सर अपनी गर्दनों से काट कर तुम्हारे कदमों में रख दे। बीबी ने दुआएं खैर दी, सारे रोते हुए वापस पलटे। हाय ये मंजर, हाय ये मजलूमियत। इमाम ने खैमे अपने सहाबा के जो दूर दूर थे अपने खैमों के आज की रात करीब कर लिए थे। जब करीब किए तो खैमों से सहाबा की तस्बीह की आवाज, इबादत की आवाज, दुआओं की आवाज खैमों के अंदर जा रही थी। जनाब सैयद सज्जाद आलम गशी में थे, आपकी आंखें खुली, सहाबा की आवाज दुआ, आवाज मुनाजात आपके कानों पर पड़ी। आवाज देकर कहते हैं बाबा कहाँ हैं? हुसैन बुलाए गए। सज्जाद बिस्तर से उठे, बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते थे। इमाम ने संभाल कर बिठाया, बेटा खैर तो है, क्यों बिठा बुलाया है? कहा बाबा ये जो सहाबा की आवाजें अंदर आ रही है इनके खैमे आपने लगवाए हैं? कहा हाँ बेटा मैंने खैमे लगवाए हैं। कहा बाबा मैं क्या करूं, इनकी आवाजें जब अंदर खैमों में आ रही है तो मेरी माँओं की, मेरी फुफियों की, मेरी बहनों की, इनकी आवाजें भी तो इनके खैमों में जा रही होंगी। बाबा मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? और रोने वालों अज़ादारों, इमाम का इतना कहना था कि हुसैन ने आगे बढ़कर सज्जाद को गले से लगाया, मुंह सर चूमा, चूम कर कहा बेटा आज की रात मेरी इमामत का जमाना है, आज की रात मेरी इमामत का दौर है, मेरी इमामत का जमाना है, ये मैंने खैमे लगवाए हैं। सज्जाद कल नमाज ज़ोहर के बाद जब मैं मारा जाऊंगा शाम गरीबा छा जाएगी, वो तेरी इमामत का जमाना होगा। अब तू जान और तेरे पर्देदार जान। आपके इल्म में है कि हर साल मैं इसी शाम अशूरा में, शाम गरीबा का कोई ना कोई एक हवाला देता हूँ। इमाम ने फरमाया कल जो शाम आएगी वो शाम तू जान और तेरी फुफियाँ जाने, लेकिन हाय शाम गरीबा 1 लाख तमाशाई जब औलाद अली और बतूल को अनोखे अंदाज में पुरसा देने आई। मैंने लफ्ज़ पुरसा अदा किया है। शुहदाए करबला को अनोखे अंदाज में जब पुरसा देने आई, पुरसा इतना सख्त था, इतना सख्त था कि कोई बीबी जख्मों के बगैर न रह सके। सही तारीख ये है कि जालिम नेज़े लिए हुए बगैर पर्दा कराए खैमों के अंदर आए।
جب خیموں کے اندر آئے بغیر پردہ کرائے، بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی ہے، دادا یتیم بچی حسین کی کہتی ہے کہ ان ظالموں نے نیزوں کے نوکوں کے ساتھ ہم بیویوں کی چادریں اتارنی شروع کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رونے والوں، عزاداروں، جو بھی سامنے آتی تھی پہلے اس کی کمر میں نیزہ مارتے، جب وہ نیزہ کھا کے گر پڑتی پھر نیزے کی نوک سے چادر اتار لیتی۔ کوئی بی بی کربلا میں شام غریبہ ایسی نہیں رہی جس کا سر زخمی نہ ہوا ہو، جس کا جسم زخمی نہ ہوا ہو، لیکن ہر بی بی جب ظالم اس کی طرف بڑھتا تھا وہ سہارا لیتی تھی بی بی زینب کا۔ یہی وجہ ہے شام غریبہ سیدہ زینب اس قدر زخمی ہوئی کہ جب تک زندہ رہی سیدہ پشت کے بل سو نہیں سکی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب کبریٰ فرماتی ہے ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے میرے پیچھے دوڑا، جب وہ میرے پیچھے دوڑا اب میں کیسے پڑھوں؟ ہائے کربلا کے یتیموں، ہائے کربلا کے مظلوموں، ہائے کربلا میں لٹنے والوں، کوئی وارث نہیں رہا، جو تھا وہ بیمار تھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے ایک ظالم نیزہ لے کر میرے پیچھے دوڑا، جب میں نے اسے دیکھا پوری کوشش کی کہ میں اس سے بچ جاؤں، میں دوڑی لیکن وہ اتنا تیزی سے دوڑا کہ وہ میرے قریب آ گیا۔ قریب آ کر اس نے میری پشت میں اتنے زور سے نیزہ مارا۔ میں اگلا فقرہ مصائب کا پڑھنے سے پہلے آپ جتنے رونے والے شیعہ سنی بیٹھے ہو، باہر بیٹھے ہو یا اندر بیٹھے ہو، میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کیا یتیموں سے یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا یتیموں کو اسی طرح پرسہ دیا جاتا ہے؟ جب اس نے نیزہ مارا بی بی کبریٰ کہتی ہے نیزہ اتنے زور سے لگا کہ میں منہ کے بل زمین پر گری، جب میں گری تو 3 بار میرے منہ سے نکلا ہائے میرا چچا عباس، ہائے میرا چچا عباس۔ میرا گرنا تھا، اس نے نیزے کی نوک کے ساتھ میری چادر اتار لی، میں غشی میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری پھوپھی زینب میرے سرانے آئی، سرانے آ کر بی بی نے مجھے سنبھالا، پھوپھی نے سنبھال کر میرا سر اپنی گودی میں رکھا، گودی میں رکھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کبریٰ کبریٰ جا، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، ایسا نہ ہو تجھے لپیٹ میں لے لے۔ بی بی کہتی ہے میں نے آنکھ کھول کے دیکھا، دیکھ کر میں نے کہا پھوپھی اماں صرف ایک کام کر دو۔ کہا بیٹی کیا؟ کہا پھوپھی اماں ظالم نے میرے سر سے چادر اتار لی ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، سجاد کی بہن ہوں، باقر کی پھوپھی ہوں، پردہ دار گھرانے کی ہوں، اگر چادر ہو تو مجھے چادر دے دو۔ چادر کا نام آنا تھا، بی بی کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا کبریٰ ذرا میری طرف دیکھ۔ بی بی کہتی ہیں اب جو میں نے پھوپھی کی طرف دیکھا تو میری پھوپھی کے سر سے خون جاری تھا۔ میں نے کہا پھوپھی یہ خون کیسا ہے؟ کہا تمہاری صرف رضا چھنی، میں نے دادیانے بھی کھائے، میں نے نیزے بھی کھائے۔ ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے کربلا کے مظلوموں، ہمارا پرسہ قبول کرو۔ اے آخری رات مسافراں دی، کل فجر کی ہو جانا اے آخری رات مسافراں دی، کل فجر کی ہو جانا
تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا بیری کل زمانہ اے آخری رات مسافراں دی، کل فجر کی ہو جانا اس رات نو رج رج کے تک لو، زہرا دا ویڑا وسدا جے، اس رات نو رج رج کے تک لو، زہرا دا ویڑا وسدا جے، بس تھوڑی دیر بہاراں نے انہاں فجر لٹے آ جانا ہے، بس تھوڑی بہاراں نے انہاں فجر لٹے آ جانا ہے، اے آخری رات مسافراں دی، کل فجر کی ہو جانا ہے، شاہ کھچے آ تیر نو گل وچوں، اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں، شاہ کھچے آ تیر نو گل وچوں، اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں، جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی، جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی، انہیں خاک تے ڈیرا لانا ہے، جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی، انہیں خاک تے ڈیرا لانا ہے، اے آخری رات مسافراں دی، کل فجر کی ہو جانا ہے، روتے آؤ ارمان حسن دی بے باد، شاگنڈ وچ بند کے لے آئے نے، ارمان حسن دی بے باد، شاگنڈ وچ بند کے لے آئے نے، مالاڑے پتر نکی ویکھے، سر سے رانات گانا ہے، مالاڑے پتر نکی ویکھے، سر سے رانات گانا ہے، نبی پاک تیرات نو سہرا چوں، رے چن دے تکھیاں سولانو، نبی پاک تیرات نو سہرا چوں، رے چن دے تکھیاں سولانو، زہرا اس تھانو رئی چمدی، جتھے سر سجدے وچ آنا ہے، زہرا اس تھانو
نورئی چمدی جتھے سر سجدے وچ آنا اے آخری رات مسافراں دی کل فجر کی ہو جانا شابر چیدہ پھل کھچے آئے اکبر نے کلیجہ پھڑ لیا شابر چیدہ پھل کھچے آئے اکبر نے کلیجہ پھڑ لے آئے ان سینے تو ہاتھ نہیں چکنا ان ماں تو زخم لکا ڈائے ان سینے تو ہاتھ نہیں چکنا شابر چیدہ پھل کھچے آئے اکبر نے کلیجہ پھڑ لے آئے شابر چیدہ پھل کھچے آئے اکبر نے کلیجہ پھڑ لے آئے ان سینے تو ہاتھ نہیں چکنا ان ماں تو زخم لکانا ان سینے تو ہاتھ نہیں چکنا ان ماں تو زخم لکانا اے آخری رات مسافراں دی کل فجر کی ہو جانا تک رنگ جوانی اکبر دی برچی سینہ چر گیا کیا بولا تک رنگیلی جمالی اکبر دی برچی سینہ چر گیا جے تاریخ دعا کو یاد رکھے اے سغرا دا نظرانہ تاریخ دعا کو یاد رکھے اے سغرا دا نظرانہ اے آخری رات مسافراں دی کل فجر کی ہو جانا اس رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا بیڑا وسدا جے اس رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا بیڑا وسدا جے بس تھوڑی دیر بہار آنے اینا فجر لٹے آ جانا بس تھوڑی دیر بہار آنے اینا فجر لٹے آ جانا شاہ کھچے آتیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لئی
لیا شاہ کھچیا تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیا جیڑا جھولے دے بچ سوندا سی انہیں خاک تے ڈیرا لانا اے آخری رات مسافراں دی کل فجر